بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن اور نوجوانی کے چند دلچسپ واقعات سنائیں گے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 7 برس کی ہوئی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں دکھنے لگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضرت عبد المطلب نے آپ کا بڑا علاج کرایا، مگر سرکار کی آنکھیں ٹھیک نہیں ہوئی۔ حضرت عبد المطلب بڑے پریشان تھے کہ اب کیا کیا جائے۔ بڑا علاج کرایا مگر آرام نہ ہوا۔ آپ پریشان بیٹھے سوچ رہے تھے کہ کسی جاننے والے نے کہا، اے سردار قریش، پریشان نہ ہو، مکہ کے قریب عکاظہ بازار ہے، اس بازار کے ساتھ ایک طبیب کا گھر ہے، بڑا قابل ہے، وہ دوائی بھی دے گا اور آپ کے پوتے کو دم بھی کرے گا۔ آپ اپنے فرزند کو وہاں لے جائے، شاید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آرام مل جائے۔ حضرت عبد المطلب بڑے خوش ہوئے۔ آپ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیا۔ اس طبیب، اس راہب کے پاس تشریف لے گئے۔ جب راہب کے مکان پر پہنچے تو مکان کو بند پایا۔ آوازیں دی، لوگوں نے کہا کہ ابھی دروازہ بند ہوا ہے، اب 1 سال کے بعد پھر کھلے گا، اب اس کا کھلنا مشکل ہے۔ عبد المطلب مایوس ہوئے کہ اب کیا ہوگا کہ فوراً ہی عبادت خانہ میں ایک زلزلہ آیا۔ نزدیک تھا کہ عبادت خانہ گر جائے اور راہب دب کر مر جائے۔ جلدی سے راہب گھبرا کر باہر نکل آیا، حیرت سے چاروں طرف دیکھتا اور کہتا تھا کہ آج کون یہاں پر آیا ہے جس کی تعظیم کے لیے عبادت خانہ سجدہ کرتا ہے، جن کی زیارت کی خوشی میں مکان جھومتا ہے، جن کے خوف سے یہ مکان لرز رہا ہے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نظر پڑی تو گھبرا کر بولا، اے عبد المطلب، تم اس بچے کو نہیں جانتے کہ یہ کون ہے؟ یہ دنیا جہاں کا نبی، گناہگاروں کا شفیع ہے۔ اگر میں اپنے عبادت خانے سے باہر نہ آتا تو فوراً دب کر مر جاتا۔ اے عبد المطلب، ان کی حفاظت کرو، ان کے دشمن اکثر یہودی ہے۔ عبد المطلب نے کہا کہ اے راہب، میرے بچے کی آنکھیں دکھتی ہے، سنا ہے کہ تم آنکھوں کا علاج کرتے ہو۔ راہب نے کہا، کیا تم طبیب کو مریض اور بیمار کے پاس لائے ہو؟ یہ فرزند جہاں بر کا طبیب جہاں کے لیے شفا ہے، اس کا منہ خزانہ ہے شفا اور بقا کا۔ اے عبد المطلب، ان کا علاج اور ان کی دوا انہی کے پاس ہے، تم ان کے منہ کا لعاب ابھی ان کی آنکھوں میں لگاؤ۔ یہ سن کر عبد المطلب نے آپ کے منہ کا لعاب آپ کی آنکھوں میں لگا لیا۔ لعاب کا لگانا تھا یا مرض کے لیے شفا کا بہانہ تھا؟ یہی لعاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا علاج بنا۔ جیسا کہ ہجرت کے موقع پر غار ثور میں ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سانپ نے کاٹ لیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن لگایا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب حضرت ابوبکر صدیق کے لیے تریاک بن گیا۔ ابن راہویہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں اور ابن اسحاق، بہقی اور ابن عساکر رحمہم اللہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا کہ میں جاہلیت کی رسوم بد اور لہو و لعب کی طرف کبھی بھی متوجہ نہیں ہوا سوائے 2 راتوں کے، اور ان 2 راتوں میں اللہ تعالیٰ نے مجھے بے خطا اور معصوم رکھا۔ ایک رات کا واقعہ تو یہ ہے کہ مکہ کے چند نوجوان اور میں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر کی بکریوں کے ریوڑ میں تھے۔ میں نے اپنے ساتھی سے کہا، ذرا میری بکریوں کی نگرانی کرنا تاکہ میں مکہ جا کر نوجوانوں کا شغل دیکھوں۔ اس نے کہا، اچھا ٹھیک ہے۔ پھر میں آبادی کی طرف آیا اور پہلے ہی گھر میں موسیقی کی آواز میں نے سنی۔ پوچھا، یہ آواز کیسی ہے؟ کسی نے بتایا کہ شادی کا سلسلہ ہے۔ میں موسیقی سننے کے لیے بیٹھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے کانوں کا تپایا اور میں سو گیا، حتیٰ کہ دوسرے روز سورج کی آمد پر اس کی شعاعوں نے مجھے بیدار کر دیا۔ میں اٹھ کر اپنے ساتھی کے پاس گیا۔ اس نے پوچھا، اتنے لمبے وقت تم کیا کرتے رہے؟ میں نے اس کو پوری آپ بیتی سنائی۔ دوسری رات پھر میں نے اپنے ساتھی سے کہا کہ میری بکریوں کا خیال رکھنا کہ میں جا کر کچھ شغل کروں۔ اس نے اقرار کیا
اور میں مکہ شہر کی طرف روانہ ہو گیا۔ یہاں آ کر میں نے موسیقی کی ویسے ہی آواز سنی جیسے میں نے گزشتہ رات سنی تھی۔ میں دیکھنے کے لیے بیٹھ گیا، پھر قدرت نے میرے کانوں کا تپتپایا اور میں سو گیا، یہاں تک کہ دوسرے دن دھوپ نے مجھے جگایا۔ پھر میں لوٹ کر اپنے ساتھی کے پاس آیا۔ اس نے پوچھا کہ تم نے کیا کیا؟ میں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں، اور ایسی ساری صورتحال بتائی۔ اس کے بعد میں نے نہ کبھی ایسا ارادہ کیا اور نہ ہی مجھے کوئی رغبت ہوئی، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے نبوت سے سربلند سرفراز فرمایا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جب کعبہ کی تعمیر ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور عباس رضی اللہ عنہ پتھر اٹھا اٹھا کر لانے لگے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ نے آپ سے کہا کہ اپنا تہبند اتار کر کندھوں پر رکھ لو تاکہ تمہارے کندھے پتھر سے محفوظ رہے۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا تہبند کھول کر کندھوں پر رکھا ہی تھا کہ اتنے میں آپ زمین پر گر گئے اور آنکھیں آسمان میں لگ گئی۔ پھر آپ اٹھے اور فرمانے لگے، میرا تہبند، میرا تہبند، اور فوراً آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تہبند باندھ لیا۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اچانک آپ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ میں دوڑتا ہوا آیا تو آپ کی نگاہیں آسمان میں پیوست تھی۔ میں نے کہا، اے بھتیجے، تمہاری حالت کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے روک دیا گیا ہے کہ میں برہنہ ہو کر چلوں۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی عریان نہ ہوئے۔ حضرت عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کی بات نوٹ کر لی کہ اس کے بعد آپ کبھی عریان نہیں ہوئے تاکہ اللہ نے آپ کی رسالت کا اظہار کر دیا۔